Assalamu alaikum. My name is Salman Riaz. Today we are going to learn about class 11, poem number 12, Rubaiyat by Lama Muhammad Iqbal. Let's start. First of all, we will look at the introduction. Rubaiyat is a collection of quatrains, 4-line poems that cover a wide range of philosophical, spiritual, social, and political themes. It is divided into 4 parts. रबाइया ऐसी नज़म को कहते हैं जो 4 मिसरों पर मुश्तमिल हो और इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो कवर करे, जैसे कि फ़िलासफ़ी के आइडियाज़, रूहानी कॉन्सेप्ट्स, माशरती और सियासी थीम्स वगैरह। ये 4 हिस्सों पर मुश्तमिल थी: ज़रब कलीम, रमज़ बेखुदी, तुलूए इस्लाम एंड ज़रब कलाम। Each part delves into different facts of human existence, such as nature of God and the purpose of life, self-awareness, individuality, and the challenges faced by the Muslim community. Context देखें. In this contemporary era of enticement, unwavering faith akin to Hazrat Abraham is imperative. इस लालच भरी दुनिया में contemporary हमसर enticement लालच भरी हर्ष भरी दुनिया में unwavering faith साबित कदम faith akin to Hazrat Abraham की तरह is imperative, यानी कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह is imperative, ज़रूरी है, लाज़मी है. Despite being hurled कहते फेंके जाने के बाद, घसीटे जाने के बाद into the fire, आग में, by his adversaries, आपके दुश्मनों से आग में फेंके जाने के बावजूद he was rescued by his trust, उन्हें बचा लिया गया उनके ईमान ने, इन अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह ताला पर ईमान ने उन्हें बचा लिया. The solidarity among us Muslim is reliant upon, मुसलमानों में हम आहंगी is reliant upon genuine adherence to Islam, इस्लाम से जो genuine adherence है, genuine adherence मतलब इस्लाम के क़वानीन पर अमल करने से है, reliant upon उन पर डिपेंड करती है, निसार करती है. The speaker addresses the modern individual who is lured by the current way of life, जो मुतासर है, lured कहते हैं मुतासर होना. वैसे इसका मानी लफ्ज़ी मानी तो ये है चमड़े की चिड़िया दिखाकर किसी को मरगूब करना, मतलब चमक धमक से. वो कहता है कि वो आज की ज़िंदगी की चमक धमक से मुतासर है. एंड asserts that an individual lacking faith is inferior to a slave, और ऐसा जो इंडिविजुअल अगर उसमें ईमान की कमी है तो वो गुलाम से भी निचले दर्जे पर है. The amicability among Muslims is a product of fusion between robust Islamic principle and local sentiment, which is in turn foster national cohesion. मुसलमानों के अंदर जो दोस्ताना ताल्लुकात हैं वो इस्लाम के शानदार असूलों की वजह से और मकामी सेंटिमेंट्स की वजह से है, विच इन टर्न फोस्टर नेशनल कोहेशन, जिसकी वजह से जो बैनुल अक़वामी उन्हें कोहेशन हासिल होती है, हम आहंगी हासिल होती है. द मॉडर्न यूरोपियन साइकी लेक्स इस हार्मनी, मॉडर्न यूरोपियन जो साइकी है उसमें ये हम आहंगी नहीं. एंड इज सिमिलर टू द मैकन सिविलाइजेशन, और ये मक्का की तहजीब से बिल्कुल बरक्स है. द एफेक्शनेट स्पार्क हैज़ वैनिश्ड, जो एक मुखलसी की एक चमक है, जो एक चिंगारी है, ख़त्म हो चुकी है. द ब्लड कॉर्सिंग थ्रू द मुस्लिम हैज़ थिन्ड, और जो मुसलमानों की रगों में खून दौड़ रहा है वो पत्ता हो चुका है. लूजिंग इट्स फार्म, वो अपनी गरमाइश को खो चुका है. देयर बाय रिजल्टिंग इन अ ब्रेटर इस्लामिक सॉलिडरिटी, और नतीजा ये निकला कि जो मुसलमानों के अंदर हम आहंगी थी वो ख़त्म हो गई है. सब्सिक्वेंटली मुस्लिम्स आर discontented, prayers have become perfunctory and sentiments have become superficially void of love. और मुसलमान जो हैं वो रेज़ा हो गए हैं, बिखर गए हैं. प्रेयर्स हैव बिकम परफंक्शनरी सिर्फ कहते हैं बेदिली से अदा करना, मतलब नमाज में खड़े कहीं है, ख्याल कहीं है. प्रेयर्स हैव बिकम परफंक्शनरी, जो नमाज़ें हैं वो बेदिली से अदा करते हैं. एंड सेंटिमेंट्स हैव बिकम सुपरफिशियल, और जो ग्रीटिंग्स हैं, सेंटिमेंट्स हैं, दुआएं हैं, सप्लिकेशंस हैं, वो सारी जो हैं वो सिर्फ दिखावे की हैं, डिवोइड ऑफ लव, मोहब्बत से, इखलास से खाली हैं. First of all, we look at the explanation 1 to 4 lines. The poet in these verses portrays the present plight of Muslims in a jarring manner. plight कहते हैं हालत ज़ार को. आज जो हम मौजूदा जो मुसलमानों की हालत है, हालत ज़ार, उस पर वो रोशनी डालता है. He emphasizes the notion of possessing a resilient faith in life, lamenting that faith currently held by Muslims is bereft of true essence. वो कहता है कि आज के जो मुसलमान हैं उसमें ईमान की कमी है,
اور لیمنٹنگ اور اس پر آہوزاری کرتا ہے. فیتھ کرنٹلی ہیلڈ بائی مسلم از ڈفرنٹ آف ٹرو ایسنس. اس میں مکمل جو عشق ہے وہ نہیں ہے. ٹو illustrate the paradigm of authentic unwavering faith. authentic unwavering faith ثابت قدم faith. He cites the exemplar of حضرت ابراہیم. وہ ہمارے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اگزامپل کو پیش کرتا ہے. Individual whose love for Allah was all encompassing, completely permeating his beings. This boundless devotion to Allah enabled Hazrat Ibrahim to walk in the flames without trepidation as the flames transformed into a bed of flowers for him. اور وہ بتاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے جو دشمن تھے نمرود، انہوں نے آگ میں پھینکا، پر لیکن انہوں نے ان کا ایمان جو تھا اللہ تعالیٰ پر اس قدر مضبوط تھا کہ وہ بالکل بھی نہیں گھبرائے اور اللہ سے دعا کرتے رہے. تو کہتے ہیں کہ an individual whose love for Allah was all encompassing, completely permitting his being. This boundless devotion to Allah enabled حضرت ابراہیم. یہی وہ مطلب انتہائی گہری عقیدت تھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے جو حضرت علیہ السلام اس قابل ہو سکے کہ وہ آگ کے شعلوں میں بغیر گھبرائے چلے گئے. ایز دا فلیم ٹرانسفارم ٹو برڈ آف فلاورس فار ہیم. اور ان کے لیے جو آگ کے شعلے تھے وہ پھولوں کی شکل میں بدل گئے. دا پوئٹ پوزٹس دیٹ faith exhibited by Ibrahim should be standard for all believers. اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے سارے جو مسلمان مومنین ہیں ان سب کے لیے. حضرت ابراہیم کا جو ایمان ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، اسٹینڈرڈ ہے، معیار ہے. Subsequently he bemoans the fact that Muslims have become entranced and captivated to forces antithetical to their faith. کہتے ہیں کہ وہ آج نتیجتاً کیا ہے، مسلمان جو ہیں وہ آج کے اینٹی تھیٹیکل غیر اخلاقی جو چیزیں ہیں ان کی قوتوں میں پھنس چکے ہیں اور وہ جو ان کے ایمان کے بھی خلاف ہیں. نیکسٹ ایکسپلینیشن دیکھیں 5 to 8 lines. Within these lines the poet expresses a profound melancholy regarding the pitiable state of the Muslim community while simultaneously extolling the splendor of Islam. He ever said Makkah is an emblem of coherence and conformity among us Muslims, and that no other people possess a place like it. The very unity of our nation is predicted upon Islam, yet currently Islamic culture has become an amalgam of disparate cultural influence. Inevitably, the intermingling of European culture devoid of both peace and solidarity has based on previously unadulterated Islamic culture. This is owing to the fact that the European culture lacks an equivalent to Makkah, which serves to unite Muslims under a single banner. Thus, the European civilization cannot be compared to Makkah, as it pales in comparison to the grandeur of Islamic culture. As J.R.R. Tolkien so eloquently stated, faithless is he says farewell when the road darkens. ان لائنوں میں جو پوئٹ ہے وہ اپنا گہری جو اس کی دلچسپی ہے مسلمانوں کے لیے جو اپنی اس کے کہتے ہیں کہ دل کی حالت ہے وہ بیان کرتا ہے. پروفاؤنڈ گہری ریگارڈنگ دا پیٹیبل اسٹیٹ، پیٹیبل قابل رحم حالت جو ہے مسلمانوں کی وہ بیان کر رہا ہے. کہتا ہے اسلام کی شان و شوکت کو ظاہر کرنا چاہتا ہے. کہتا ہے کہ مکہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں اسلام بہت مضبوط تھا، مسلمانوں کے اندر ہم آہنگی تھی. کوہیرنس اینڈ کنفرمٹی، مسلمانوں کے اندر ہم آہنگی تھی، مسلمان ایک تھے. اینڈ دیٹ نو ادر پیپل پوزیس اے پلیس لائک اٹ، اور اس طرح کی جو جگہ ہے وہ کہیں دوسری جگہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی. دا ویری یونٹی آف آور نیشن از پریڈکٹڈ آف اسلام ویری کرنٹلی یٹ کرنٹلی. ہماری جو کہتا ہے کہ جو ہمارے اندر ہم آہنگی جو اتفاق تھا وہ سب سے پہلے اسلام ہی کی بنیاد پر رکھا گیا. Islamic culture has become an amalgam of disparate culture influences. اسلام ہی سے دوسری تہذیبوں نے سیکھا ہے کہ کس طرح سے اتفاق کو پروان چڑھانا ہے. It has based the previously unadult Islamic culture. This is owing to the fact that European culture lacks an equivalent to Makkah. European culture کسی بھی طور پر مکہ کے کلچر کے ساتھ مکہ کی سویلائزیشن کے برابر نہیں ہو سکتا، اس کے مد مقابل بھی نہیں. which serves to unite Muslim under a single banner. جس کو مسلمانوں نے ایک جھنڈے کے نیچے، ہم کہتے ہوتے ہیں سنگل بینر، ایک جھنڈے کے نیچے اکٹھا کر دیا. Thus the European civilization cannot be compared to Makkah,
کسی بھی طور پر ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے یورپن ہسٹری کا مکہ کے ساتھ، ایز اٹ پیلز ان کمپیریزن ٹو دا گرانڈیر آف اسلامک کلچر. ویسے بھی مکہ جو ہے وہ بہت ہی مقدس جگہ ہے مسلمانوں کے لیے، جبکہ یورپن سویلائزیشن جو ہے وہ کھوکھلی ہے. پر لیکن جو مکہ کی تہذیب ہے وہ بہت ہی اپنے اندر اثر رکھتی ہے. اس کے بعد جیسا کہ J.R.R. ٹولکن نے کہا تھا، فیتھ از ہی ڈیٹ سیز فیئر ویل when the road darkens. فیتھ یہی ہے، ایمان یہی ہے کہ جب آپ کو راستے اندھیرے میں بھی نظر آئیں پر لیکن آپ پھر بھی مایوس نہ ہوں. اس کے بعد دیکھیں نیکسٹ 9 to 12 lines. Within these lines, the poet paints a vivid picture of the woeful predicament of the Muslim community. He laments that dissipate the hollowness and superficiality of modern civilization, which is bereft of the inner peace. It holds a great allure for Muslims. Consequently, their love for their faith has dwindled, and they have forgotten the true teachings of Allah, His Prophet, peace be upon him, and the Holy Quran. This neglect has led to the loss of spiritual peace, inner tranquility, and fervent prayers. They have forfeited the very spirit that once brought them glory, resulting in a lack of unity amongst their ranks and the dearth of compassion for humanity. All their endeavors have proven to be futile, leaving them discontented, distressed, and despondent. Inwardly, they have lost all semblance of spirituality, and their prayers ring hollow. Yet, as the wise saying goes, faith is seeing light with your heart when all your eyes see is darkness. ان جو لائنیں ہیں ان میں پوئٹ ہمارے سامنے مسلمانوں کی آج کی رسوائی کی جو وہ ایک واضح تصویر پیش کر رہا ہے. وہ لیمنٹ کرتا ہے کہ ماڈرن سویلائزیشن جو ہولونیس سپرفیشلٹی صرف کھوکھلی ہے، اندر سے بھی کھوکھلی ہے، باہر سے بھی کھوکھلی ہے، اور اس کے اندر سکون نہیں ہے. اٹ ہولڈ دا گریٹ لائر فار مسلمس، اور یہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی چمک دمک بنی ہوئی ہے. سبسیکوئنٹلی دی لو فار دیئر فیتھ ہیز ڈیولپڈ. نتیجہ کیا نکلا؟ مسلمان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو، اس کے نبی کی تعلیمات کو اور قرآن کو بھول چکے ہیں. نیگلیکٹ ہیز لیڈ ٹو لو اسپریچول. اس سے کیا ہے؟ روحانی سکون تباہ ہو چکا ہے، اندر کا جو سکون ہے وہ ختم ہو چکا ہے. نمازیں جو ہیں وہ بے دلی سے ادا کرتے ہیں، نمازوں میں شوق ختم ہو چکا ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے جس سے کسی کو شان و شوکت حاصل ہوتی ہے، مسلمانوں نے وہ سارے کام چھوڑ دیے ہیں. نہ مسلمانوں کے اندر اتحاد و اتفاق ہے، نہ مسلمانوں کے اندر ہم آہنگی ہے، سارے بکھرے ہوئے ہیں. اور جتنی بھی کوششیں ہیں آل دیر انڈیورس کوششیں ہیں پروون ٹو بی فوٹائل مطلب بے سود ہیں، ساری کی ساری بے سود پڑی ہیں. لیونگ دیم ڈسکنسنٹڈ، ڈسٹریسڈ اینڈ ڈسپوڈنٹ. نتیجہ کیا نکلا کہ جو سارے کے سارے بکھرے ہیں، سارے کے سارے ایک دوسرے میں ان کے ساتھ ہم آہنگی نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کمٹمنٹ نہیں ہے. ہر انسان ہر ملک اپنی کرتا ہے، مسلمان آپس میں اکٹھے نہیں ہیں. کافی اسلامی ممالک ہیں پر لیکن پھر بھی وہ مل کر کچھ بھی نہیں کر رہے. آج کا دور ہی دیکھ لیجیے، کشمیر میں کتنے سارے لوگ ہیں جن پر ظلم جاری ہے پر لیکن ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا. Inwardly they have lost all semblance of spirituality and the prayers ring hollow. اس کی نمازیں، اس کی جو روحانی ساری تعلیمات ہیں وہ ساری کی ساری وہ بھول چکے ہیں، اور ان کی نمازیں جو ہیں وہ محبت سے خالی ہیں. Yet as the wise saying goes, faith is seeing light with your heart when all your eyes see is darkness. ایمان یہی ہے آپ کا دل جو ہے وہ روشن ہو اور جب ساری آنکھیں جو ہیں وہ ان میں اندھیرا ہو. That's all today lecture. Okay, Allah Hafiz.